بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آج پھر ابا جلدی میں ایک نیک نوجوان لڑکی کی میت کو غسل دینے گئے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ کے جلال سے ڈرایا، مگر ابا نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور چلے گئے۔ سنا تھا یہ لڑکی بہت نیک مومنہ تھی، پردے کی پابند، آج تک کسی غیر مرد نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ نامحرم مردوں سے بہت سخت پردہ کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ایسی لڑکی جو ساری زندگی خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی، اب مرنے کے بعد ابا اسے بڑھنا کر کے غسل دیتے تو اس لڑکی کی لاش بھی تڑپی ہوگی۔ مگر جیسے ہی ابا اس لڑکی کو غسل دینے آگے بڑھے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، تب ایسا کچھ ہوا جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اور ابا، جب بھی کسی عورت کی موت کا اعلان ہوتا تو پھر ابا پھرتی سے سب کام چھوڑے میت کو غسل دینے کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگتے۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہ ہو رہا تھا، یہ پچھلے چند مہینوں سے ابا کا معمول بن گیا تھا۔ جب بھی کسی خاتون کی موت کی اطلاع آتی، ابا اماں کا برقع اوڑھ کر تیار ہو کر میت کو غسل دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے، اور واپسی پر جیب میں پیسوں کے ساتھ ابا کے چہرے پر رقم خوشی اور اطمینان دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ میرا دن رات دکھ اور پریشانی سے برا حال ہو جاتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ سمجھاتی رہ جاتی تھی کہ ابا یہ غلط کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مرد ہو کر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تو دور، غسل دینے کا عمل اللہ کو کتنا ناپسند ہوتا ہوگا، میں سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ مگر ابا میری ایک نہ سنتے، اور ہر بار اپنے ابا کے جانے کے بعد میں بری طرح پریشان اور بکھلائی ہوئی سی رہتی کہ اگر کہیں کسی کو ابا کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ مگر ابا کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہ تھی، انہیں خدا کا خوف بھی نہ تھا، نہ پکڑے جانے کا ڈر۔ شروع میں یہ کام کرتے ہوئے میرے ابا کو بھی کبھی تھوڑا بہت ڈر رہتا تھا کہیں وہ پکڑے نہ جائیں، مگر اب کچھ وقت ہوا تھا کہ ابا کی جھجک ختم ہو چکی تھی۔ اب تو بس اطلاع ملتے ہی ابا نہ ڈر ہو کر بلا خوف و خطر جانے کی تیاری کرتے اور میری مرحوم اماں کا برقع اوڑھ کر نکل پڑتے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی اور ان سے کہا کہ مجھے یہ کام سکھا دیں تاکہ پھر میں ہی جاتی رہوں، کم سے کم کسی عورت ذات کی تذلیل بھی نہ ہوگی اور روزگار بھی رواں رہے گا۔ مگر ابا نہیں مانتے تھے اور بس ایک ہی بات کہتے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی، تم ابھی چھوٹی ہو۔ میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، میں سب دیکھ اور سمجھ رہی تھی، مگر ابا تو جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ اس قسم کے گناہ سے ان کے ضمیر کو کوئی فرق پڑا تھا۔ کبھی تو مجھے لگتا تھا جیسے میرے ابا کو تو شاید مزہ آ چکا تھا یہ گناہ کا کام کر کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کے کام میں لذت بھی بڑی ہوتی ہے، بس وہی حال میرے ابا کا تھا۔ میں تو سمجھا کر ہلکان ہو چکی تھی، مگر ابا پھر بھی میری کسی بات پر کان دھرے بغیر برقع اوڑھ کر گھر سے نکل جاتے تھے۔ مگر شاید آج وہ دن آ گیا تھا جب ابا کی پکڑ ہونی تھی، شاید اللہ کی دی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ آج ابا ایک جوان اور نہایت نیک لڑکی کو غسل دینے گئے تھے، مگر جو ہی میرے ابا جوان لڑکی کی میت کو بڑھنا کرنے کے لیے اس کے قریب گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے ابا کو وہیں پر، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا کمائی کے لیے ہر وقت سر توڑ کوشش میں لگے رہتے، مگر ان کے نصیب میں شاید روزگار نہ تھا۔ تبھی بہت کوششوں کے بعد ہفتوں میں کبھی 1-2 بار ان کو مزدوری کا کوئی کام مل جاتا تھا، جبکہ میری اماں لوگوں کے گھروں میں میتوں کو غسل دینے جاتی تھی۔ اماں اپنا کام نہایت ایمانداری اور لگن سے کرتی تھی، اور اسی لیے اللہ نے ان کے کام میں برکت بھی ڈال دی تھی۔ رفتہ ہر طرف میری اماں کے کام کے چرچے ہونے لگے۔ مرحومین عورتوں کے گھر والے اپنے جاننے والوں کو بھی بتاتے کہ یہ عورت بہت سلیقے سے غسل دیتی ہے، کبھی بھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں برتتی۔ حقیقت بھی یہی تھی، میری اماں کے خلاف کبھی کسی نے کوئی گلہ یا شکایت نہ کی تھی۔ ہر وقت کے ساتھ ساتھ جہاں اماں کے کام میں مہارت آ رہی تھی، وہیں گھر کے حالات میں بھی خاصی بہتری آ رہی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانوں میں غسل دلانے کے بعد اماں کو اچھی خاصی رقم کے ساتھ تحفتاً کپڑے یا اناج بھی دیا جانے لگا تھا۔ میں اپنے والدین کی بہت تابعدار اور صابر بیٹی تھی۔ میں نے کبھی عام لڑکیوں کی طرح بیجا فرمائش کر کے اپنے والدین کو مشکل میں نہ ڈالا تھا۔ ہمارا پہننا اوڑھنا گزارے کا ہوتا تھا، کیونکہ میری پڑھائی پر اماں بہت زور دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جاؤں، تاکہ ان کے جیسی زندگی میری کبھی نہ ہو۔ حالانکہ مجھے اپنی حالت پر بالکل کسی قسم کا اعتراض نہ تھا، مانا کہ ہمارے گھر کی واحد کفیل صرف اماں تھی، مگر ابا بھی تو محنت اور لگن سے کام کرنا جانتے تھے، اور چاہے انہیں کئی دن بعد
ایک 2 دن کا کام ملتا تھا، مگر وہ روز بلا ناکا کام کی کوشش میں منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتے تھے اور دن ڈھلے پر ہی گھر لوٹتے تھے۔ وہ اپنی محنت اور کوشش سے مایوس نہیں ہوتے تھے، اور میرا ماننا بھی یہی تھا کہ ابا کی محنت ایک دن ضرور رنگ لانے والی تھی۔ لیکن ابا کو محنت میں کبھی کوئی چھوٹا موٹا دیہاری کا کام مل جاتا، مگر زیادہ تر مایوسی ہی ہوتی تھی۔ فی الحال ہمارے گھر کا سارا نظام ماں کی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے ٹھیک چل رہا تھا۔ اماں کی محنت کو دیکھتے ہوئے میں بھی خوب دل لگا کر پڑھتی تھی اور ہر جماعت میں اول پوزیشن لے کر ہی دم لیتی۔ 5ویں جماعت کے امتحانات ہوئے تو میں نے بھی اول پوزیشن حاصل کی اور گھر سے تھوڑی دور ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ جماعت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ اخراجات مزید سے مزید بڑھنے لگے۔ دوسری جانب اماں کا کام اس قدر بڑھنے لگا کہ تمام دن اور کبھی کبھار تو رات کو بھی وہ گھر پر نہ پائی جاتی۔ ایسے میں گھر اور اپنی تعلیم دونوں کی مکمل توجہ دیتی تھی تاکہ اماں کم از کم گھر کے کام کاج کے سلسلے میں تو مطمئن ہو۔ اسی سب میں 2 سال مزید گزر گئے اور میں 7ویں جماعت میں بھی ہمیشہ کی طرح فیاضی نمبروں سے پاس ہوئی، مگر میرا مزید تعلیم کو جاری رکھنے کا بالکل ارادہ نہ تھا، کیونکہ اماں بھی انسان تھی، کوئی مشین نہ تھی۔ اب ان کا برا حال ہونے لگا تھا۔ دن رات بنا رکے کام کے لیے جانے سے تو مشینری بھی خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اماں کیسے سلامت رہتی؟ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے بالوں میں چاندی اتر چکی تھی اور چہرے پر جڑیاں اور آنکھوں کے گرد ہر پل مزید گہرے ہونے والے گھڑے اپنی جگہ اماں کی تھکاوٹ اور بے آرامی کی شکایت کرتے معلوم ہوتے۔ مجھ سے مزید یہ سب نہ دیکھا گیا تو میں نے اماں سے ضد لگا لی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جایا کریں تاکہ میں بھی آپ کا کام سیکھ جاؤں اور پھر آپ کی مدد کروں تاکہ آپ کو 2 گھڑی سکون سے بیٹھنا نصیب ہو۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی ابھی تو بہت چھوٹی ہے میری بچی، ابھی تو تیرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، مگر تو سارا دن پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج سنبھالنے میں ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ میں تجھ پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی میری گڑیا، جبکہ وہ خود اب ڈھنگ سے ہنسنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میں نے جتنی ضد کی اماں نے میری ایک نہ سنی اور میرا اگلی جماعت میں بھی داخلہ کروا دیا۔ مگر چند دن بعد ہی میری پیاری اماں ایک رات بستر پر لیٹی تو خاموشی سے ہمیشہ کی نیند جا سوئی۔ حالانکہ اماں بالکل ٹھیک تھی۔ رات کو کھانا بھی میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ ہم ماں بیٹی دیر تک باتیں کرتے رہے، مگر جیسے ہی میں صبح اٹھی تو اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھ پر اپنی پیاری ماں کے گزرنے پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ عجیب سی اداسی نے پورے گھر پر ڈیرا جما رکھا تھا اور ہم اتنے بے بس تھے کہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ خیر کئی دن تک ہم اپنے دکھ میں دنیا کو بلا کر بیٹھے رہے، مگر پھر ایک دن تو حقیقی دنیا میں قدم رکھنا ہی تھا۔ اماں کے جانے کے غم سے ذرا سنبھلتے ہی ابا نئی سرے سے روزگار کی تلاش میں نکل پڑے اور روز ہی تھکے ہارے مایوس سے گھر لوٹتے، مگر اگلی صبح پھر سے کوشش میں لگ جاتے۔ یوں کرتے کرتے 1.5 ماہ گزر گیا، مگر ابا کو کوئی ڈھنگ کا روزگار نہ مل سکا۔ ابا کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا کہ ان کا ہاتھ بٹاتا۔ اب روز واپسی میں اداس نظر آتے۔ انہیں دیکھ کر میں سمجھ جاتی ابا کو کوئی کام نہیں ملا۔ ہم مایوسی میں ڈوبتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک دن صبح 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا بھی گھر پر موجود تھے۔ سونوں نے ہی جا کر دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ کسی کے گھر کی خاتون کی وفات ہو چکی ہے اور غسل کے لیے وہ شخص اماں کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ اماں کی موت کی خبر یقیناً دور دراز کے لوگوں کو نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ اماں کو لینے آئے تھے۔ وہ بھی وہیں قریب ہی موجود تھی۔ مجھے لگا کہ ابا اس شخص کو اماں کی وفات کا بتا کر معذرت کریں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ابا نے تو اس کے برعکس مقررہ وقت پر اماں کو بھیجنے کی حامی بڑھ لی۔ میں حیران پریشان سی ابا کا منہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہا ابا نے۔ جب اماں اس دنیا میں ہی نہیں رہی تو کیسے وہاں پہنچ سکتی تھی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید ابا مجھے خاموشی سے اماں کی جگہ بھیجنا چاہ رہے ہوں گے۔ مگر اس شخص کو رخصت کر کے جب ابا گھر لوٹے اور میں نے پوچھا کہ انہوں نے اماں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، تو کہنے لگے گھر پر رزق نے خود دستک دی ہے تو اس کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا۔ سو میں نے حامی بڑھ لی۔ اس پر میں نے مزید پریشانی سے استفسار کیا کہ ابا میں تو اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، پھر میں کیسے یہ کام کروں گی؟ کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ میری بات کے جواب میں ابا نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ ابا بولے نہیں بیٹا، ابھی تیری عمر یہ کام کرنے کی نہیں ہے، میں نے تیرے لیے حامی نہیں بڑھی تھی بلکہ میں خود یہ کام کروں گا۔ ابا کی بات سن کر میری تو آنکھیں ابل پڑی۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسے جائیں گے؟ آپ تو مرد ہیں۔ میں نے بکھلا کر ابا کو یاد دلایا، مگر ابا اطمینان سے بولے کہ ارے بیٹا میں بھی تیری اماں کی طرح برقع اوڑھ لوں گا، پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میں ہوں، تیری اماں نہیں۔ ابا نے میری بات کاٹتے ہوئے جواب دیا تو میں بری طرح پریشان ہوگی۔
اور ابا کو سمجھانے لگی کہ ابا یہ گناہ ہے، خدا کے واسطے یہ مت کریں، مگر ابا نے میری ایک نہ سنی اور خاموشی سے تیاری کرنے لگے۔ ابا مطمئن تھے کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ میری اماں مرحومہ نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں میت کو غسل دینے کے دوران میت کے ساتھ ساتھ اپنے پردے کا خاص خیال رکھا تھا، اور کبھی بھی کہیں پر پردے جیسے اہم فریضے سے لاپرواہی نہ برتی تھی۔ اماں ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہر کسی کو میری ماں کا کام پسند تھا، اور آج ابا کا خیال تھا کہ وہ اسی پردے داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے یہ کام جاری رکھیں گے۔ ابا کو یقین تھا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، چونکہ وہ شخص کہیں دور دراز سے آیا تھا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ میری اماں اب حیات نہیں رہی۔ خیر مقررہ وقت پر میرے سمجھانے اور منتیں کرنے کے باوجود بھی ابا برقعے کو اچھی طرح لپیٹ کر اپنے کام پہ چل نکلے تھے۔ میں ان کے جانے کے بعد میں سارا وقت بلائی سی گھر میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ میری جان نکلی جا رہی تھی کہ جانے وہاں جا کر کیا ہوگا ابا کا، اور اس سنگین گناہ پر جو اللہ کی ناراضگی ہم پر آتی وہ الگ مجھے ڈرا رہی تھی۔ مگر جب چند گھنٹوں کے مشکل ترین انتظار کے بعد ابا واپس گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، جبکہ مجھے شدید ترین شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابا کو بالکل شرمندگی یا افسردگی نہیں تھی، ان کے چہرے پر گناہ کے بعد پچھتاوے کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے بہت افسردگی ہوئی تھی۔ میرے ابا جیسے شریف النفس انسان یہ کس گناہ میں پڑ چکے تھے، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی 3-4 جگہ پر ابا کا جانا ہوا تو ابا کے لیے یہ اب عام سی بات ہونے لگی تھی۔ وہ بڑے مطمئن سے انداز میں تیاری کرتے اور چلے جاتے۔ ویسے بھی ہمارا گھر گلی کا آخری گھر تھا، اور کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ ہمارے گھر کون آتا ہے کون جاتا ہے کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں ہر کوئی اپنی زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا ہوتا تھا۔ کسی کو کسی کی ٹو لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ محلے میں سب غریب محنتی لوگ رہتے تھے۔ سارا دن گھر کے مرد مزدوری پر جاتے اور عورتیں بڑی بڑی کوٹھیوں پر جھاڑو پونچھا کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ ایسے میں کسی کو ابا پر اب تک تو شک نہیں ہوا تھا۔ ابا نے دور دراز کے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے وقت معلوم نہیں ہو پاتا، صبح کسی کو میری ضرورت ہو تو مجھے میرے گھر پر ہی بوقت اطلاع کر دی جائے تاکہ میں وقت پر حاضر ہو سکوں۔ خیر میرا دل تو ہر بار گھبراتا رہتا، کچھ سمجھ نہ آتی کہ کیا کروں۔ چند مہینے تو بظاہر سکون سے گزر گئے، مگر پھر ایک دن جب ابا ہمیشہ کی طرح مطمئن سے انداز میں تیار ہو کر وہاں پہنچے تو ابا کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا جو ان کو دہلا کر رکھ گیا تھا۔ میں اس روز بھی معمول کے مطابق گھبرائی ہوئی سی اپنے گھر میں ابا کی منتظر بیٹھی تھی۔ اس روز شام ڈل گئی مگر ابا گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں پریشان تھی کہ ابا ہمیشہ جلدی واپس آ جاتے تھے، مگر آج انہیں بہت دیر ہو رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ والا خوف ستا رہا تھا کہ شاید ابا کو لوگوں نے پہچان لیا ہوگا، اور یقیناً پکڑے جانے پر ابا کو پولیس کے حوالے کیا جاتا۔ میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس ابا کے علاوہ اب کوئی اپنا نہیں تھا۔ عجیب خوف میرے سارے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ میں خوف سے رو رہی تھی مگر رات ہو چکی تھی۔ اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور مجھے انجان مردوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھے کسی انہونی کا گمان ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر جا کر سوال کیا کہ کون آیا ہے، تو مجھے جو جواب ملا وہ میرے ہوش اڑا گیا۔ میرے سوال پر کسی مرد نے جواب دیا تھا کہ باجی آپ کی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم ان کے کہنے پر انہیں گھر لائے ہیں۔ میں نے اتنا سنا اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ مرد کسی گاڑی میں ابا کو لے آئے تھے۔ میں نے ان مردوں کی مدد سے ابا کو گھر میں لا کر ان کے بستر پر لٹا دیا۔ ابا کا برقع اور پردہ ابھی تک ویسے کا ویسا تھا۔ ان مردوں نے یقیناً انہیں اماں سمجھ کر ان کے پردے کا احترام کیا تھا۔ وہ مرد مجھ سے بولے کہ بیٹی اگر کوئی مدد چاہیے تو ہمیں بتاؤ، اور اگر اپنی اماں کو ہاسپٹل لے جانا چاہتی ہو تو ہم لے جاتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر گھبراتے ہوئے فوراً انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ اماں کی یہ حالت معمول کے حساب سے ہے، میں دوا دوں گی تو سنبھل جائیں گی۔ وہ لوگ سر ہلا کر گھر سے چلے گئے تو میں نے ابا کا برقع اتارا اور ابا کو چیک کیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے ابا کی حالت نیم مردہ انسان جیسی ہو رہی تھی، اور ابا بہت مشکلوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بول رہے تھے۔ ان کا سارا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ ان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں ابا کی حالت پر بری طرح رونے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ابا کے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ہمسایوں کی مدد سے ابا کو اسپتال لے جا کر چیک کروایا تو پتہ چلا کہ ابا کو فالج کا شدید جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے ابا کی پوری سائیڈ ناکارہ ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ میرے ابا ساری عمر ایسے ہی رہنے والے تھے، میں اکیلی انہیں کیسے سنبھالتی؟ میرے پاس جو بچے کچھ پیسے تھے وہ سب کے سب ابا کے چیک اپ اور علاج پر لگ گئے۔ جب ابا کو گھر لائی تو میرے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ گھر میں تھوڑا بہت راشن پڑا تھا، اب تو کمائی کا ذریعہ بھی کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے حالات سے گھبرا کر روتے ہوئے اپنے ابا سے سوال کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا۔
میرے سوال پر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ابا نے خود پر گزری قیامت کا مجھے بتایا، جسے سن کر میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ابا نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں مجھے بتایا کہ جب سے ابا میری اماں کی جگہ غسل دینے کے کام پر جا رہے تھے، ابا کو ایک بار بھی غسل دینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہر بار کچھ ایسا ہوتا کہ ابا بہت لیٹ ہو جاتے اور میت کو غسل دے دیا جاتا، یا ابا سے پہلے کوئی اور عورت پہنچ جاتی اور غسل دینا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے مرحوم عورتوں کا ابا سے پردہ رہ جاتا۔ مگر میت کے گھر والے ابا کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے کہ بزرگ عورت دور سے آئی ہے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ اسی طرح پیسے، کپڑے، راشن دے دیا جاتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی تھی اور اللہ مجھ تک میرا رزق بھی پہنچا دیتا تھا، مگر ابا اسے اللہ کی طرف سے مہلت سمجھنے کی بجائے مدد سمجھ کر ڈٹائی سے ہر بار اسی طرح میت کو غسل دینے پہنچ جاتے تھے۔ ایسا کئی ماہ سے چل رہا تھا، مگر اس بار جب ابا اس نیک اور جوان لڑکی کو غسل دینے پہنچے تو پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اور کوئی بھی عورت موجود نہ تھی اور ابا کو ہی غسل دینا پڑ رہا تھا۔ بجائے لوٹ آنے کے اور کوئی بہانہ کر دینے کے، ابا نے ڈٹائی سے سوچ لیا کہ وہ رازداری سے اس لڑکی کو غسل دے دیں گے تاکہ انہیں پیسے مل سکیں۔ مگر جو ہی ابا نے اس نیک لڑکی کی طرف قدم بڑھائے، ان کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ اللہ نے انہیں مفلوج کر کے اس لڑکی کو محفوظ کر دیا تھا اور میرے ابا کو ان کے گناہ کی سزا دے دی تھی۔ ابا کی بات سن کر میں حق دک رہ گئی تھی، مگر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اسی دن سے تو میں ڈرتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا، ابا مجھے اس لیے ڈر لگتا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کے قہر سے، ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جلال میں آگے تو آپ کو ایسی سزا دیں گے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو اس لیے منع کرتی تھی، ہمارے دین میں تو عورت کو عورت کے سطر دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ تو پھر مرد ہیں، وہ بھی مردہ عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جانے کیا سزا ملنی تھی آپ کو۔ آپ تو شکر کرے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا اب بھی پردہ رکھا، آپ کا سچ کسی کے سامنے نہیں آیا اور اللہ آپ کو اس گناہ سے بچاتا آ رہا تھا تاکہ آپ توبہ پڑھیں اور باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ سے بھی محفوظ رکھا اور رزق بھی عطا کرتا رہا۔ میں آپ سے کہتی تھی رزق دینے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ وہیں پر مر جاتے، مگر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اب بھی سدھر جائیں اور استغفار پڑھیں۔ میں جذباتی ہو گئی تھی۔ کون بیٹی چاہے گی کہ اس کا باپ اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو؟ ابا ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتے اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے، گر گرا رہے تھے، اور میں روتے ہوئے ابا کو دیکھ رہی تھی اور دل میں ابا کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے ابا کو معاف کر دے۔ میں نے اس کے بعد سے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ اب نہ تو میرے پاس پیسے تھے، نہ ہی میں ابا کو ان کے حال پر چھوڑ سکتی تھی۔ وہ سارا دن بستر پر پڑے رہتے، ان کے جسم کا پورا ایک حصہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ ابا نے بتایا یہ وہی حصہ ہے جس ہاتھ کو میں نے اس نیک لڑکی کی میت کی طرف بڑھایا تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ میرے اللہ نے ابا کو ایک بھی میت کو غسل دینے نہیں دیا۔ میں بھی ایک لڑکی ہوں، یہ سوچ کر ہی مجھے جرجری آ رہی تھی کہ اگر میری میت کو کوئی غیر مرد دیکھتا تو اس سے آگے مجھ سے سوچا نہیں گیا۔ میں مانتی ہوں ابا کا جرم بہت بڑا تھا، مگر مجھے معلوم تھا میرے ابا کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا میں اماں کی طرح یہی کام کروں گی۔ کچھ غسل دینے والی عورتوں کی مدد سے اماں والا ہی کام سیکھنا شروع کر دیا تاکہ ابا کا علاج کروا سکوں اور اپنا پیٹ بھر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، پر جلدی میں کام سیکھ گئی۔ ابا کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، ان کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے تھے۔ جو میں باہر جاتی تو ابا کے ایک دوست جو اسی محلے میں رہتے تھے ان کو ابا کے پاس چھوڑ کر جاتی تاکہ ابا کا اکیلے میں دل نہ گھبرائے، ورنہ میں ان کے سارے کام کر کے جاتی تھی، کھانا پانی سب ان کے سامنے رکھتی تھی۔ ہو سکتا تھا کبھی مجھے دیر ہو جائے تو ابا بھوکے نہ رہیں۔ ایک سال ایسے گزر گیا، ابا ہر وقت روتے رہتے، توبہ استغفار پڑھتے رہتے، اور ایک دن ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی تھیں اور وہ چپ چاپی سے چلے گئے تھے۔ مگر جاتے جاتے اپنے دوست سے وعدہ کروا کر چلے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اس کی اچھی شادی کروانا۔ ابا کا دکھ، ان کی تکلیف یاد کر کے میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میرے ساتھ ابا کے دوست کی بہن کچھ دن رکی اور ان کو میں بہت پسند آئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے لیے مانگا۔ میرے ابا کے قریبی دوست خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا طفیل ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے، اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ اس طرح میری رضامندی سے میری شادی سادگی کے ساتھ طفیل سے ہوگی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، ان کی فیملی کافی بڑی تھی، گھر چھوٹا تھا، اس لیے میں طفیل کے ساتھ ابا کے گھر میں شفٹ ہوگی۔ یہاں میرے ماں باپ کی یادیں تھی، اس گھر سے مجھے بہت انسیت تھی۔ طفیل بہت اچھا انسان تھا، قریبی اسکول میں وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، اس لیے میرے شوہر نے مجھے یہ کام کرنے سے بھی منع کر دیا۔
اب ہماری زندگی اچھے سے گزر رہی ہے۔ میری یہ کہانی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، جیسی غلطی ابا نے کی ویسی غلطی کبھی نہ کریں۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق بندے کو خود تلاش کرتا ہے، بس صبر کریں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔